مطلب یہ ہے کہ پھر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ کرے گا اور دوسرا جو ہے اس کی اطاعت کرے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں واقعی بہت افیکٹو ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہم چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں اگر ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر زندگی گزارنی ہو تو کتاب اور زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو اپلائی کیسے, کب, کہاں, کس طرح سے کرنا ہے, اور جب تک ہم یہ سیکھتے ہیں تب تک ہماری عمر گزر چکی ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم بڑوں کے تجربوں سے, لوگوں کے جو تجربوں سے استفادہ کرنے کا ہنر سیکھیں. یہ بھی ایک ہنر ہے کہ آپ کسی سے اس کا نالج جو ہے اس سے فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ایک بات اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, جسے ہم فرما برداری کی عادت کہہ لیں, جسے ہم بڑوں کی بات سننا کہہ لیں, جسے ہم کسی کو بڑا مان لینے کی عادت کہہ لیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے علاوہ کسی اور کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور سمجھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ انہیں دی ہے بس وہی سب سے حتمی اور سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست چیز ہے, وہ زندگی میں عموماً نقصان اٹھاتے ہیں. سو اللہ مجھے اور آپ کو ایسے نقصان سے محفوظ رکھے. اور آج ہم نے آپ کو بتایا پروگرام میں بائکرز اینڈ ہائکرز ایک ایسا گروپ ہے جس نے کہ ناگا پربت کے بیس کیمپ اور مطلب ایک بہت 1000 فیٹ کی بلندی پر جا کر انہوں نے ٹریل بائک جو ہے چلائے ہوئے, جو کہ ایک کمال قسم کی بات ہے, ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے. انہوں نے ارادہ کیا تھا ایک پیس ریلی کا, اور آج یہ پیس ریلی اس لیے بھی بڑی ریلیونٹ لگ رہی ہے کہ اگر آپ مختلف جگہوں پہ نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو اس دھماکے کے بارے میں سنا ہوگا جس میں ہمارے بہت سے قیمتی پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. پاکستان کا جو خوبصورت ملک ہے وہ بہت ساری ایسی دہشت گردی کی ہواؤں کی لپیٹ میں ہے جو بڑی بدقسمتی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ختم ہوں. ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی یہ تہیہ کیا اور اسی ارادے کے ساتھ اسلام آباد سے نکل رہے ہیں. تقریباً 5000 کلومیٹرز کا انہوں نے سفر کرنا ہے, اور اسلام آباد کے بعد لاہور, بہاولپور, ملتان, سکھر, کراچی سے گوادر تک جائیں گے. اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امن اور پوری دنیا کو یہ پیغام ملے کہ پاکستان جو ہے وہ ایڈونچر کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت لوکیشن اور ملک ہے. سو السلام علیکم ارشد صاحب, کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. سو کتنے لوگ آپ لوگ نکل رہے ہیں؟ ہم لوگ 5 لوگ تو اسلام آباد سے نکل رہے ہیں. اچھا. باقی کے راستے میں 5 لوگ اور ہمیں جو ہے جوائن کریں گے, جو لاہور سے, گجرانوالا سے اور ملتان سے. اچھا جی. تو سارے لوگ بالکل تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا سب کچھ ریڈی ہے. ٹکے شکے بھی تیار ہیں؟ ٹکے شکے کے لیے ہم نے رینج ساتھ رکھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کوک موجود ہے ملک صاحب سے. بالکل صحیح. تو موسم تھوڑا سخت نہیں, ابھی سردی وردی ذرا چل رہی ہے. اسلام آباد کے ٹیمپریچر تو بہت بیسٹ ہے, لیکن آگے تھوڑا سا جا کے ہمیں پرابلم ہوگی گرمی کی. اچھا, گرمی کی پرابلم. پھر بھی ہماری مجبوری ہے, ہماری جو کٹس ہیں وہ مطلب ہے وہ ہر صورت کے اندر ہمیں پہننی ضروری ہے. بالکل سفر کے دوران. تو کتنی اچھا تو کتنے ٹیمپریچر کہہ رہی ہوں, کتنے اسپیڈ پہ آپ لوگ ٹریول کریں گے؟ 80 ابو نہیں کریں گے. 80 پکی بات ہے, فکس 80 مطلب پتہ چلے نہیں وہ زیادہ ہی ایڈونچر ہو رہا ہے. اس قسم کا نہ ہی کسی کو ہم روڈ کے اوپر پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور نہ ہی لائک کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی کرے. ایک لین کے اندر ہم چلتے ہیں اور لین کے اندر جو ہے مسلسل ہمارا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کافی الحمدللہ, اور اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میں آپ کا اور آپ کے چینل کا جو ہے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس کوشش کو سراہا ہے. بیسیکلی ہمارا یہ اقدام صرف اور صرف ملک میں امن کے لیے ہے. اور میری نوجوانوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ برائے کرم اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ اس قسم کی مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا وہ حصہ لیں, تاکہ اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور ہماری کاز مطلب بیسیکلی میرے کلب کی اور ہم لوگوں کی یہی ہے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کر سکیں, اور الحمدللہ ملک کا ڈے بائی ڈے ٹوریزم کے حوالے سے ہم جو ہے روشن کر رہے ہیں نام. 5000 کلومیٹرز میں آپ لوگوں کا اپنے بیگ پیکس بھی ساتھ ہیں؟ بیگز وغیرہ سارا, اور باقی ڈریسز وغیرہ ہمارے, اور کیمپنگ ہماری. تو یہ بس اتنا سا سامان ہے؟ جی میم, اس کے ساتھ ہمارے جو ہے بیگ بھی ہے. الگ سے سامان لے کے آ رہی ہوگی؟ سلیپنگ بیگز ہیں ہمارے. اس رکسیک میں ایک کیمپ بھی ہے جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا. اچھا اچھا, تو آپ نے رکنا بھی کیمپس میں ہے؟ کسی ہوٹل میں نہیں رکنا؟ ہوٹلز میں بھی اسٹے کریں گے, جہاں پہ مطلب کیمپس کی ہوگی ضرورت اس جگہ کیمپس کریں گے. چولستان میں ہم نے جو ریلی دیکھنی ہے نا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ چولستان ریلی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ 16 تاریخ کو ہو رہی ہے نا فائنل. ٹھیک ہے, تو اس ریلی میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم رہنے کے لیے تو وہ اکوموڈیشن کوئی نہیں ہوتی صحرا میں. ٹھیک ہے, تو یہ کیمپ وغیرہ ہمارے پاس ہے, اس میں ہم رات کریں. اچھا, تو مطلب بیگ ٹوٹل پیکنگ آپ لوگوں کی ہے؟ بڑے آپ لائٹ ویٹ چلتے ہیں, بڑی زبردست بات ہے. مطلب کم سے کم جو چیزیں نا ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کا نہیں نظر آ رہا؟ ہیلتھ ہم اللہ کے فضل سے اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہر چیز اپنے ہر ایک کے پاس ہے. چلیں, گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کو بڑی دعاؤں کے ساتھ ہم اس امن ریلی کہہ رہے ہیں آپ اس کو, بائکرز اینڈ ہائکرز کو امن ریلی پہ رخصت کریں گے کہ یہاں سے اپنے 5000 کلومیٹر سفر کا آغاز کرتے ہوئے پھر مطلب لاہور, بہاولپور, ملتان, سکھر
कराची से गुजरते हुए गवादर पहुंचेंगे और वहां पर आपको ये चोलिस्तान में रैली में पार्टिसिपेट करते भी नजर आएंगे. गुड लक टू यू ऑल. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया. दुआएं हमारी आपके साथ और बहुत दुआओं के साथ हम आपको रुखसत करते हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हैव सेफ जर्नी एंड कम बैक होम सेफ. और आज के प्रोग्राम की तफसील भी मैं साथ साथ आपको बता दूं. आज प्रोग्राम में के पहले हिस्से में मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराऊंगी जो कि खवातीन के एम्पावरमेंट पे बड़ा यकीन रखते हैं, समझते हैं कि खवातीन को काम करना चाहिए और उसके लिए कर्जे और इस तरह की चीजें हैं वो किस तरह से उन्हें सपोर्ट और हेल्प करती है. सो कशफ फाउंडेशन से उनकी MD मिस रोशाना जफर हमें ज्वाइन करेंगी. मिस हफ्सा साजिद हमें ज्वाइन करेंगी. इनसे हमारी गपशप और मुलाकात प्रोग्राम के पहले हिस्से में है. और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन मिसबाउल हक से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं. साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल. अल्लाह हाफिज. जी, ये एक प्ले आपने ATV से जरूर देखा होगा. नाम इसका रिहाई. और इसका मतलब और इसके मौजूआत जो थे वो तमाम वो थे जो कि हमारे रोजमर्रा हम अखबारात में अक्सर सुनते हैं कि खवातीन के साथ होने वाली ज्यादती या तशद्दुद या मुआशरे में जिस तरह से खवातीन के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उन तमाम मौजूआत के ऊपर मबनी आपने मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज मुख्तलिफ ड्रामे इसमें देखे. इसके पीछे जो रूह रवा है, जो सोच थी, वो यही कशफ फाउंडेशन थी, जिनका बेसिक मकसद जो है वो जेंडर एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ खवातीन को अपने पांव पे खड़ा करना, उन्हें एम्पावर करना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वो जिंदगी में किसी की मोहताज न रहे. ये वो सोच है जिसके साथ ये लोग काम कर रहे हैं. सो आज मैंने इन्हीं के MD कशफ फाउंडेशन मिस रोशाना जफर को यहाँ पे मदू किया. अस्सलाम वालेकुम मिस रोशाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. और मिस हफ्सा साजिद हमारे साथ हैं, सज्जाद, जो कि सीनियर मैनेजर है जेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम की. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. अच्छा मिस रोशाना जी, मुझे पता चला है आपने मास्टर डिग्री है आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में येल यूनिवर्सिटी USA से. जी. अच्छा, ग्रेट. और उसके बाद आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी आपने काम किया हुआ है, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर डेवलपमेंट और इस तमाम मौजूद. तो कशफ का ख्याल कैसे आया जहन में? व्हाई टू सेट अप वन सच ऑर्गेनाइजेशन? क्या एम, क्या ऑब्जेक्टिव्स? फरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सफर है. इस तो तक मैं कैसे पहुंची. जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत शौक था कि खवातीन के लिए पाकिस्तान में कुछ करने की जरूरत है. और इसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा. मेरे घर में मेरे वालिदैन ने कभी भी ये तफरीक नहीं की थी एक लड़के और लड़की में. और मुझे हमेशा ये सपोर्ट किया था और कॉन्फिडेंस दिया था कि अगर आप कुछ बनना चाहती हैं तो अपनी मेहनत के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं. तो उस सिलसिले को मैं और औरतों की जिंदगियों में भी देखना चाहती थी. तो जब मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया तो उसी दौरान में मेरी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से हुई, जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं और उनको नोबेल पीस प्राइज भी इसके लिए मिला था. तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बड़ा सिंपल सा आइडिया बताया कि जब खवातीन के हाथ में आमदनी होगी ना तो खुद से खुद तब्दीली आना शुरू हो जाएगी. बिल्कुल. तो वो सोच जो थी उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और फिर मैंने अपनी वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़ी और मैं बांग्लादेश गई और वहां जाकर मैंने ये काम सीखा. और फिर 1995 में इसको यहाँ पर आकर शुरू किया. तो अब हमें तकरीबन 20 साल हो गए हैं काम करते. अरे वाह, 20 साल बड़ी खामोशी के साथ आप लोगों ने काम किया. तो क्या तब्दीली कुछ इसमें आपने देखा है कि जो आपने काम किया उसमें कुछ फर्क भी पड़ा है? अगर आप पूरी वुसअत की बात करें तो बहुत सी तब्दीली आई है. हमने तकरीबन 22 लाख खानदानों की मदद की है इस सिलसिले में और उनको अपनी, जैसे आपने कहा, अपने पैरों पे खड़े होने का मौका जो दिया है. और उनमें जो तब्दीली आती है सबसे पहले तो खवातीन की खुद एतमादी आती है और उनके अंदर जब सोच की तब्दीली आती है. ये सिलसिला जो है ना जी, ये सिर्फ पैसे का नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है, सोच की तब्दीली है. और आज के लेकिन जो पैसे के साथ बहुत जुड़ी हुई है, जो एम्पावरमेंट के साथ बहुत जुड़ी हुई है. बिल्कुल. आपकी सोच नहीं आजाद हो सकती रोशाना जब तक आपका हाथ किसी के सामने फैलता हो किसी काम के लिए, आपकी इज्जत नफ्स नहीं बहाल हो सकती. बिल्कुल, आप सही कह रही हो. तो ये एम्पावरमेंट की एक कड़ी है जिसमें अगर आप आज के पाकिस्तान में देखें तो हमारे यहाँ सोच की बहुत कमी है, बहुत फुकतान है. तो हमें उसमें वुसअत लाने के लिए औरतों के साथ काम करने की जरूरत थी. पहले जब हमने खवातीन को ट्रेनिंग दी, उनको बिजनेस चलाने का बताया कि किस तरह आप आमदनी कमा सकते हैं, कैसे पैसे में से पैसा कमा सकते हैं, उसके साथ फिर हमने उनको सरमाया दिया, फिर सरमाए के साथ बचत का बताया, फिर बचत के साथ हम इंश्योरेंस की सर्विसेज भी उनको देते हैं क्योंकि हेल्थ जो है, सेहत का जो इशू है वो बहुत ज्यादा
غربت کے ساتھ اس کا جڑاؤ خاص طور پہ جہاں بہت سارے بچوں کے درمیان پیدائش میں وقفہ نہیں اور وقت پیدر پہ ہونے والی زچگی کے بعد خاتون جو ہے اس کی صحت کو بہت سارے مسائل، اس کی زندگی کو بہت سارے خطرات لاحق ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو ہم نے اس میں سیکھی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عورتوں کو اگر آپ نے امپاور کرنا ہے تو مردوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر مردوں کو تو پہلے کرنا پڑے گا. تو ہم نے پھر ایک جینڈر ٹریننگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جس میں ہم جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور جو مرد ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تاکہ ان کی سوچ بھی ساتھ ساتھ بدلے. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے تو کام کیا حفصہ یہ جینڈر امپاورمنٹ کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی زیادہ ڈائریکٹ ڈیلنگ رہتی ہوگی بہت سارے لوگوں سے. آپ کو لگا ہے کہ کچھ بدلا ہے ان تمام کاوشوں سے جو کشف کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا شروع ہو جائے، اسلام کے نام پہ بننے والی اس ریاست میں کچھ اسلام کا عمل دخل ہو، جو اسلام کے قوانین ہیں کچھ خواتین کا ان پہ اطلاق ہو جائے 4 شادیوں کے علاوہ بھی کسی جگہ پر کوئی بات جو ہے مانی جائے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ جو ہے وہاں سے سٹارٹ کیا. ایکچولی میرے خیال سے میں 15 سال سے کشف کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور اوور دا ایئرز ہم نے لوگوں کی لائف میں بہت ڈراسٹک چینج دیکھا ہے. اسپیشلی خواتین کی جو برابری ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، برابری تو آئی تھنک ابھی 2-3 ڈیکیڈز شاید ہمیں اور لگیں گے اس کو اس لیول تک لے کے آنے کے لیے. لیکن پچھلے 15 سال میں جو ہم نے کام کیا یا ہمارے طرح سے اور آرگنائزیشنز ہیں جو جینڈر امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ سپیس سوسائٹی میں خواتین کے لیے کریٹ ہو گئی ہے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لوگوں کی بلڈ ہوئی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے وہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہمیں بہت کنٹینیوس اور ری انفورسنگ میسیجز جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں اور وہ بار بار ہمیں دینے چاہیے، جس میں ہر ایک میڈیم کا اپنا رول ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کس طرح سے خواتین کو پریزنٹ کرتا ہے. جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ کو بریک کرنے کے لیے اگر ان کی کوئی ایفرٹس ہیں تو وہ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں اور پازیٹیو امیج، ٹریڈیشنل امیج کے سے ہٹ کے جو ایک ہوتا ہے خواتین کا انٹرپرینیورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک ورکنگ ویمن کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے کتنے ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا رپورٹنگ بھی جینڈر کتنی سینسیٹیو کرتے ہیں. سو سوسائٹی میں آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ میڈیا اپنا رول افیکٹولی ایکٹیولی پلے کر رہا ہے؟ لٹل بٹ، کیونکہ اس کے لیے ایفرٹس کافی ہو رہی ہیں اور اب میڈیا ہمارا پہلے سے زیادہ اویئر ہے، اوپن بھی ہے، بہت اویئر بھی ہے. سو جو جتنی کاوش تھی اس نے کنٹریبیوٹ تو کیا ہے سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنے کے لیے، لیکن ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. میڈیا میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وچ از اگین اے گڈ انڈیکیٹر کہ خواتین جب آئیں گی تو وہ خواتین کے بارے میں بات بھی کر سکیں گی. لیکن وہ خواتین بھی بہت ساری جگہوں پہ ایکسپلائٹیشن کا بازو کا شکار ہوتی ہیں. سو جب یہ سارا ویشس سائیکل کہیں بریک ہونا شروع ہوگا اور خواتین زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع ہوں گی تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. اچھا روشان، مطلب یہ جو سپورٹ کا سلسلہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ ان کو جاب لے کر دیتی ہیں؟ کیا آپ انہیں پیسے دیتی ہیں وہ کوئی کاروبار شروع کریں؟ کیا چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کی این جی او کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے سپورٹ کی جاتی ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کوئی خاتون تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرا، سب سے پہلے تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر قابلیت ہے ایک کاروبار چلانے کی اور اپنی خواب پورے کرنے کی. ان کے اندر ہنر ہے، ان کے اندر محنت کا جذبہ ہے، ان کے اندر انتھوزیازم ہے. تو ہم اس ہیومن اسپرٹ کہہ لیں جو ہر ایک کے اندر ہے اس کو بروئے کار لے کر آتے ہیں. تو خواتین کو ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مدد، آپ کاروبار چھوٹے چھوٹے سطح پر شروع کریں. مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں، چھوٹے چھوٹے کریانہ سٹور شروع کر لیتے ہیں، اڈے کا کام گھر پہ شروع کر لیتے ہیں، مونگ پھلی لے کر اس کو کھول کر اس کو پیکج کرتے ہیں، شو میکنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیوٹی پارلرز کھول لیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں ایسے کام ہیں جو آپ کو مختلف صوبوں میں اور علاقوں میں پاکستان میں نظر آئیں گے جو خواتین گھر پہ کر رہے ہیں. تو کس حد تک قرضے دیے جاتے ہیں؟ جی، ان کو ہم سرمایہ دیتے ہیں. 20,000 سے لے کر 30,000 کا پہلا سرمایہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ بھی منسلک ہوتی ہے. ہم ان کو کاروبار چلانے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں کیونکہ ایک چیز جو ہم نے وقت کے ساتھ سیکھی کہ ایک تو آپ کا جذبہ ہے لیکن اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھر تکمیل اور عمل میں بھی لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو اور چیزیں بھی بتاتے ہیں جس طرح رابطے کیسے بنانے ہیں مارکیٹ کے. خواتین
خواتین کا سب سے بڑا جو چیلنج آ جاتا ہے اگر وہ کاروبار شروع بھی کرتی ہیں وہ ہے کہ رابطے آگے سے کہاں بنائیں, کہاں پر اپنا سامان بیچیں, کہاں سے سامان لے کر آئیں, خام مال لے کر آئیں. تو وہ رابطوں کی بھی ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خواتین مل کر ایک کٹ بنا کر ایک موبلائز ہو کر اکٹھا کام کریں. تو یہ بھی ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کمیونٹیز میں. اب ہمارا کام جو ہے نا جی وہ بینک سے بہت مختلف ہے. بینک میں آپ کو جانا پڑتا ہے بینک کے اندر. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم خود سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو ہم کمیونٹی میں جا کر موبلائزیشن کرتے ہیں. ہمارے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ نصف جو ہیں وہ مرد ہیں اور نصف عورتیں ہیں, کیونکہ ہم جینڈر ایکوٹی میں اپنے ادارے میں بھی یقین رکھتے ہیں. تو وہ جا کر پھر جو ہے میسیجنگ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, امپاورمنٹ کا ایک پیغام جو ہے گلی محلوں میں جا کر دیتے ہیں جہاں پر کم آمدنی کے لوگ رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی اس سے کوئی انسپائرنگ سی اسٹوری کوئی اس طرح کا کوئی ہے ایگزامپل؟ جی بہت سی ایسی اسٹوریز ہیں جو ملتی ہیں. ابھی میں حال میں پسرور گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک ہماری باجی ہیں جنہوں نے وہ پہلے کام کرتی تھی کسی کے لیے اور جا کر گھروں میں کام کرتی تھی. جب ان کو کشف کا پتہ لگا تو انہوں نے پہلے اپنے بچپن میں دھاگے کو اسپولنگ جس کو کہتے ہیں دھاگے کو بنانے کا اسپولز بنانے کا کام کیا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے ہم سے سرمایہ لیا اور پہلی مشین لی اور پھر دھاگا خرید کے لائیں, اس کو ڈائی کیا. یہ پورا پروسیس ان کو آتا تھا اور پھر اس کو انہوں نے چڑھایا اسپولز پہ اور پھر ان کو پیکج کر کر آگے شروع کیا. تو یہ چھوٹے سطح پہ انہوں نے کام کیا. کوئی 10 سال پہلے ہم سے انہوں نے سرمایہ لیا تھا 8,000 روپے کا. آج جو ہے ان کی 5 مشینیں چل رہی ہیں گھر پر. اور میں ان کے خاوند سے بات کر رہی تھی تو وہ جب شروع میں ہم ان سے ملے تھے تو وہ چوکیدار تھے کسی قریب کی فیکٹری میں. تو وہ بتانے لگے جی میں نے اپنی اب جاب چھوڑ دی اور میں اب اپنی وائف کے ساتھ نوکری کرتا ہوں کیونکہ ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور گھر کی جو پوری پروڈکشن ہے وہ گھر پہ یہ دیکھتی. اچھا تو گڈ. تو ان کی انکم جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی, کتنا وہ کما لیتی ہیں؟ اب جو ہے جی وہ تقریباً 20,000 روپے ان کی ریگولر انکم آتی ہے اور جیسے جیسے ان کو آگے اور کانٹریکٹس ملتے ہیں تو وہ بڑھ بھی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بڑا یونیک سا بزنس ہے, اس لیے میں نے اس کا ایگزامپل دیا. ورنہ بہت سی خواتین ہیں جو اڈے کا کام کرتی ہیں, پہلے کسی کے لیے کرتی تھی مزدوری پہ, اب انہوں نے اپنے اڈے لے لیے, خود سے بنا رہی ہیں اور پھر آگے 20-20, 25-25 خاندانوں کو اور بھی آمدنی دے. بالکل صحیح. تو اگر کوئی خاتون آپ کو سن رہی ہو کسی گاؤں میں دیہات میں اور رابطہ کرنا چاہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ جی ان کو ہمارے UAN لائن پہ کال کر لیں 11-981-981 پر. وہ اویلیبل ہیں. ہم 11-981-981. صحیح. تو اس پہ کال کریں. ہم کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یعنی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو بھی لون یا قرضہ دینے سے پہلے, اور یہ قرضہ جو ہے اس میں کیا کوئی سود لگتا ہے, انہیں ریٹرن کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ جی بالکل. اس میں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہے گا ہمیں کچھ گروی رکھے. ہم کہتے ہیں آپ کا جو جذبہ ہے اور آپ کا جو آپ تبدیلی کی جو چاشنی رکھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ ہمارا آپ کا کلیٹرل ہے. وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں. آپ کے پاس ہنر ہے, بے شک آپ نے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کر بھی رہے ہو, ہم ہر قسم کے بزنس کو سپورٹ کریں, ہر قسم کے آئیڈیا کو سپورٹ کریں. تو ہماری ریکوائرمنٹ تو یہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سرمایہ کی ٹرمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو 12 کے ایک ساتھ میں 1 سال میں واپس کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کو ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا 30,000 سے شروع ہوتا ہے اور 60,000 تک جا سکتا ہے. جب آپ 30,000 واپس کر لیتے ہیں تو آپ 40,000 لے سکتے ہیں. اس طرح وہ درجہ بدرجہ بڑھ جاتا ہے. واپس کرنے کے لیے کیا کوئی ٹائم پیریڈ طے ہے کہ کتنے عرصے کے بعد واپس کرنا ضروری ہے, اور کیا اس اصل رقم کے علاوہ کچھ اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے؟ اس پہ سروس چارج لگتا ہے جو کہ اس میں ہی ان کی انسٹالمنٹ میں ہی انکلوڈیڈ ہوتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر وہ 20,000 لیتے ہیں تو ان کو ہر مہینے ہمیں 2,000 کی قسط واپس کرنی ہوتی ہے. اس طرح وہ ہمیں سال کے آخر میں اپنی 12 قسطوں میں 24,000 واپس کر دیتے ہیں جس میں پھر سروس چارج بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا گرامین بینک کا جو آپ ذکر کر رہی تھی, مجھے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے ایک بات کہی تھی اپنے اس انٹرویو سیشن میں جو میں نے ان کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا خواتین کے ساتھ کاروبار کرنے میں, بزنس کرنے میں, ان کو سرمایہ دینے میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ خواتین فراڈ نہیں کرتی, کیونکہ وہ بڑی ڈیووٹیڈلی اینڈ ڈیڈیکیٹڈلی اس کو واپس کرنے, وہ اگر کوئی چیز لیتی ہیں تو انہیں واپس کرنا جو ہے وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس بھی سیم ہے یا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل. آئی تھنک اگر آپ ہمارا ایکسپیرینس دیکھیں 20 سال کا تو ہماری 99% جو ادائیگی ہے وہ رہی ہے. اچھا. اور جو 1% ڈیفیکلٹی بھی آتی ہے پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. عموماً وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا صحت کے ایشوز آ جاتے ہیں, یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا بحران آ گیا فیملی میں, یا لیٹ سے فلڈز آ گئے یا بارشوں کی وجہ سے بزنس سپوائل ہو گئی یا واٹ ایور, تو وہ کوئی
بہت بڑا کرائسس آتا ہے کوئی جس کی وجہ سے وہ پے نہیں کرتی, تو ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم ری نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو ہم کسی کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہمیں جوائن کر لے, ہم ان کے ساتھ ان کا ہاتھ تھام کے آگے چلیں, تاکہ جب وہ غربت کی لکیر سے نکل جائیں گے اور وہ ہمیں خیر بات کہنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا, ایک آخری سوال کرتے ہوئے میں اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. اکثر سوچا جاتا ہے کہ خواتین امپاور ہو جائیں تو گھر خراب ہو جائیں گے, مرد انسیکیور ہوتے ہیں, اور اکثر کوئی بھی خاتون اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہا جاتا ہے دیکھا یہ دوسرے لوگوں کو, خواتین کو خراب کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ خواتین کے اوپر یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے یہ ان کی امپاورمنٹ نہ ہونے کے اوپر بیسڈ ہے نا, کہ وہ جتنی کمزور ہوگی, یا کم عمری میں شادی کا بھی یہی مطلب ہے, جتنی کمزور ہوگی اتنی ولنریبل ہوگی, جتنی ولنریبل ہوگی اتنی کنٹرولبل ہوگی, اتنی آپ اس کو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کبھی ان ایشوز کا خاص طور پہ ڈیفیکلٹی آئی میل جینڈر یا پھر اس علاقے کے یا اس گھر کے یا اس مردوں سے, تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا, اور آپ کو لگا کہ کیا امپاور ہونے کی وجہ سے خواتین کا گھر خراب ہو جاتا ہے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھا خواتین پڑھنا شروع ہوگی, کام کرنا شروع ہوگی, ڈیورس ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا. سو آپ سمجھتی ہیں دونوں چیزیں کو ریلیٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ غلط سوچ ہے جس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ لڑائی نہیں ہے, نہ یہ جنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایکچولی ایک گھرانے کی بات ہو رہی ہے. ہاں, یہاں تو ہم کوشش کریں کہ تبدیلی لائیں جو مثبت ہو, جس میں مردوں کو بھی فائدہ ہو اور خواتین کو بھی فائدہ ہو اور اگلی جنریشن کو فائدہ ہو. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آمدنی آتی ہے وہ استعمال کہاں ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب عورت پیسہ گھر میں لے کر آتی ہے تو وہ 90% جو ہے وہ گھر کی نشو و نما پہ لگاتی ہے, بچوں کی صحت پہ اور ان کی پڑھائی پہ لگائے گی, اور 10 روپیہ جو ہے وہ بچت کرے گی تاکہ مشکل وقت آئے گا تو وہ رکھے گی. یہی پیسہ جب مرد لے کر آتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ حصہ تو اپنے لیے نکال لیتا ہے اور آدھا یا اس سے بھی کم جو ہے وہ فیملی کے لیے رکھتا ہے. تو یہ ہمیں بیلنس دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب گھر میں پیسہ آتا ہے تو ہم نے جو ریسرچ کی اس کے اوپر ہمیں یہ پتا لگا کہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم ہوئے, جو تشدد ہے گھر کے اندر, گھریلو تشدد جس کو آپ کہیں گے, اس میں کمی آئی ہے. کیونکہ جب ہم نے مردوں سے بھی پوچھا اور عورتوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا جی 100% جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں وہ پیسوں پہ ہوتے ہیں. تو جب پیسہ عورت بھی کمائے گی, مرد بھی کمائے گا, اور وہ مل کر اس کا استعمال کریں گے تو پھر تو یہ جھگڑے جو ہیں کم ہوں گے اور ان کے ریلیشن شپ امپروو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا ہے جہاں خواتین کا بزنس سکسیسفل ہو جاتا ہے تو جو ان کے میل ممبرز ہیں, جو ان کے پارٹنرز ہیں, وہ یوزلی اپنا بزنس وائنڈ اپ کرتے ہیں جس میں پروفٹ اگر کم آ رہا ہے تو وہ جوائن کر لیتے ہیں اس خاتون کو اس بزنس کو سپورٹ کرنے میں. سو ہمارے پاس تو بہت ڈفرینٹ, ہاں جی, بہت پازیٹیو ایگزامپلس ہیں جس میں بہت ویزیبل چینج اور بہت چینج مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ایون جو جینڈر کی ٹریننگ روشانیہ نے ذکر کیا تھا, جب ہم وہ کراتے ہیں جس میں ہم عورتوں اور مردوں دونوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, سو ہم صرف امپاورمنٹ پہ فوکس خواتین کی نہیں کر رہے ہیں, سپورٹ جو میل کی ان کو ساتھ چاہیے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سو وہاں اس فیملی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گرلز ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. شان نے نمبر ایک دفعہ پلیز پھر بتائیے گا. 981 جی. سو یہ نمبر ہے جس پہ اگر آپ پورے پاکستان کے لیے ہے آپ کی, مطلب KPK سے لے کے بلوچستان تک کوئی بھی خاتون اگر اس کو اویل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. سو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتی ہیں. اگر آپ کے دل میں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مدد کی جا سکتی ہے, آپ رابطہ کر کے تو شرائط پتہ کر سکتی ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا, بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. ہم ایک بریک کے لیے رکنے جا رہے ہیں. بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گی پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے کیپٹن مصباح الحق سے. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. آج ہمارے پاس آ رہے ہیں پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے کیپٹن مصباح الحق, اور ہماری پوری ٹیم اتنی ایکسائٹیڈ ہے کہ وی وانٹ ٹو گیو ہم ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ, اس لیے کہ ڈیزرو اٹ کہ ہم ان کو اس طرح سے ویلکم کریں. 2013 کا سب سے زیادہ رن سکور کرنے والا ہمارا پلیئر. اور جناب السلام علیکم, تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ کو پتا ہے ہماری ٹیم کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح سے آپ کو ویلکم کریں. سارے لڑکے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور اتنے خوش ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.
ہیو سیٹ پلیز. بہت شکریہ جی. بہت تشریف رکھیے. آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ شکر ہے اللہ کا. ٹھیک, فرسٹ کلاس. زبردست. اچھا, بہت بہت زبردست. اچھا مصباح, ہم آپ سے آج جو باتیں کریں گے وہ جو آپ سے اگر کوئی کرکٹ کے ایکسپرٹس بلائیں آپ کو تو باتیں کرتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیپٹن جو ہے اس کا بچپن کیسے گزرا, اس کی زندگی کیسے گزری, اس نے کیا کچھ زندگی میں فیس کیا, کیسے یہاں تک پہنچا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب, یہ ہمارا کیپٹن, ہمارا اسکپر جو کہ 2013 میں 1373 رن صرف 32 میچز میں سکور کر کے دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ رن سکور کرنے والا بیٹسمین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی رینکنگ ہے وہ او ڈی آئی میں 9ویں نمبر پہ اور ٹیسٹ رینکنگ میں 7واں نمبر. میرے ساتھ ہیں مصباح الحق جناب. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میاں والی سے تعلق؟ جی جی بالکل. اور میاں والی کے کسی گاؤں سے, دیہات سے, یا شہر میاں والی؟ نہیں, مین میاں والی شہر سے. مین میاں والی شہر سے. تو فیملی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کھاتے پیتے خاندان سے تعلق, اس کے چشم و چراغ, یا ایسا جہاں اسٹرگل کرنی پڑی اور اپنے کرکٹ کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑی اور لوگوں سے منوانا پڑا کہ نہیں کرکٹ بھی کھیلنا ہے میں نے اور کھیلی جا سکتی ہے؟ نہیں, شکر ہے اللہ کا کہ فیملی میری ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ کوئی پیسے والی فیملی, لیکن آئی تھنک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اپنی زندگی میں. صحیح. کرکٹ کھیلنے میں یا میری ایجوکیشن میں صحیح. بہت اچھی طرح سپورٹ کیا ماں باپ نے, اور کوئی ایسی مجھے پریشانی نہیں ہے اپنی زندگی. صحیح. تو ایجوکیشن اور کرکٹ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا, یہ کیسے آپ نے ممکن کیا اور کیوں کیا؟ مطلب جو لوگ عموماً کرکٹ کھیلتے ہیں وہ پڑھنا وڑھنا چھوڑ دیتے ہیں بڑی جلدی. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ بھی ٹیچنگ میں تھی اور میرے والد صاحب بھی ٹیچنگ میں تھے. تو سب سے پہلے تو ان کی جو مین فوکس تھا وہ میری ایجوکیشن پہ تھا, اور اسپورٹس کی طرف تو خیر میں اسکول میں یا جس طرح بھی میری وہ ایک نیچرل انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ہاکی کھیلتے تھے پلے کا, اور میری والدہ بھی اسپورٹس سے خود ان کا بہت زیادہ وہ تھا. تو انہوں نے مجھے شروع سے ہی انکریج کیا کہ میں کھیلوں اور ساری گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا اسکول میں. لیکن ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, اور ان دونوں نے مجھے بہت زیادہ پش کیا کہ اور زندگی میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا, پڑھنا ضرور, ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے. جی. تو ڈگری کمپلیٹ کرنا مشکل لگتا تھا یا پھر آپ بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور بیلنس کر لیتے تھے کہ کرکٹ کس ٹائم پہ کھیلنا ہے اور پڑھنا کس وقت پہ؟ میرے خیال میں جو میری ایجوکیشن ہے اس کا سارا جو کریڈٹ ہے میری والدہ کو جاتا ہے. انہوں نے مجھے پش کیا, ادروائز میرا جو بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. میں ٹھیک تھا پڑھائی میں, لیکن میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اسپورٹس کی طرف, گیمز کی طرف. شروع سے ہی ہر اسپورٹ, فٹ بال, ہاکی, ایون ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن, اور مطلب انجوائے کرتا تھا میں ساری چیزوں کو. میرے خیال میں اگر زندگی میں سب سے کم کھیلی ہے تو وہ کرکٹ کھیلی ہے اپنے ارلی ڈیز میں. ارے واہ. تو پھر اینڈ اپ پلئنگ کرکٹ, یہ کیسے ہوا کہ پھر فائنلی آپ کو پتا چلا کہ اچھا کرکٹ از مائی ڈیسٹنی, یہ ہے جو کہ میں زندگی میں کرنا چاہتا ہوں؟ بس یہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیسٹنی کیا ہے اور آپ کو زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو کرکٹ کا جب ایک دو مزہ لگا اور کرکٹ کھیلنی شروع کی تو پھر یہی سمجھ آئی کہ اس سے بہتر کوئی گیم نہیں ہے, اور اس کی طرف میرا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے. صحیح. تو پھر اس طرف ہی میں چلا گیا. تو یہ کیا ایج تھی اس وقت جب آپ نے ڈسکور کیا کہ کرکٹ از فار می اینڈ آئی ایم فار کرکٹ؟ دیکھیں, پروفیشنلی اگر میں سوچوں تو شاید میں اس ٹائم گریجویشن میں تھا, جس ٹائم آ کے میں نے
پراپرلی کرکٹ کھیلنا شروع کیا. یعنی 16 سال سے اوپر عمر ہوگی کم از کم. ہاں جی بالکل بالکل. اس سے پہلے انٹرسٹ بہت تھا, کھیلتا تھا, لیکن نارملی جو ہماری کرکٹ پاکستان میں ہوتی ہے ٹینس بال سے یا ٹیپ بال سے بہت زیادہ کرکٹ ہوتی ہے, وہ کھیلتا تھا. اور کرکٹ بال جو اوریجنل کرکٹ ہے وہ بہت کم کھیلی. صحیح. تو جب لاہور میں آیا ماسٹرز کے لیے اور وہاں پہ آ کے میں نے کلب کرکٹ کھیلی, اور وہاں سے شوق میرا کرکٹ کی طرف زیادہ ہوا. انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کچھ میچز ہوئے تو ایک جس طرح آپ کو شوق ہوتا ہے کہ یار میں بھی کھیل سکتا ہوں, تو پھر اس کو سیریسلی میں نے کھیلنا شروع. اچھا, اور پھر کتنا سیریس ہوئے تھے؟ اتنا سیریس ہوئے تھے کہ نہیں اب میں نے کرکٹ کھیلنا ہے اور کرکٹ ہی کھیلنا ہے, اور یہ اندازہ تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب میں کیپٹن بنوں گا اور میں اس طرح سے سب سے زیادہ اسکور کروں گا اور میری رینکنگ ہوگی پوری دنیا میں, اور مجھے برٹش پیپرز جو ہیں وہ لیجنڈ کہہ رہے ہوں گے, یہ سب باتیں تھیں ذہن میں؟ یہ چیزیں تو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, ظاہر ہے جب آپ کھیلتے ہیں. شوق تھا, بس اس شوق کو لے کے چلا. اور جب میں نے صحیح مطلب اگر میں ریکال کروں تو میرے خیال میں سیریسلی جب میں نے پروفیشنل کرکٹ کو پاکستان کا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے وہ کھیلنا شروع کیا. میرے خیال میں نے اپنا جب میں ماسٹرز ختم کر رہا تھا اس ٹائم, اس کے بعد میرے پاس 2 راستے تھے, کیونکہ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا ماسٹرز, تو میرے پاس اچھی جاب بھی تھی اور ساتھ ہی فرسٹ کلاس کا سیزن شروع ہونے والا تھا. تو میں نے اس ٹائم پہ ایک ڈیسیجن کیا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ سیزن کھیلتا ہوں, ایک ٹرائی لیتا ہوں, اور اگر میں گڈ انف ہوا اور میں نے اس پرفارم کیا تو میں کنٹینیو کروں گا, ادروائز میں اپنا کیریئر جو ہے وہ دوسری طرف سوئچ کر جاؤں گا. سو یو ور سیٹسفائیڈ وہ جو آپ نے سیزن کھیلا؟ 50-50 میرا اس ٹائم مائنڈ تھا اس چیز پہ, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میرے لیے اس نے کچھ اور ہی دیکھا ہوا تھا. تو میں نے تو فیملی کا پریشر نہیں تھا کہ بیٹے کرکٹ کا کوئی سرٹن نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا, فٹنس ہوتا ہے میرے خیال میں. یہ آپ کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ کسی ایسی طرف جائیں جہاں پہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو. تو میرے والد صاحب تو خیر اس وقت نہیں تھے, میری والدہ تھی, تو ان کو فکر ہوتی تھی, لیکن پھر بھی وہ جو ہے مجھے سپورٹ کرتی تھی, اور میرے خیال میں ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. اور میں نے وہ سٹیپ لیا اور شکر اللہ کا اس سیزن میں نے ٹاپ کیا کیزن ٹرافی میں, اور پھر میرا نام بھی آ گیا پاکستان کے لیے. میں نے ٹیسٹ کھیلا 2001 میں. تو اس کے بعد پھر میں نے کرکٹ ہی میرا جو ایک پروفیشن ہوتا ہے وہ رہا. صحیح. اور اس کے بعد پھر کرکٹ ہی کھیلی میں. اس کے بعد پھر کرکٹ ہی کھیلی. اچھا, آپ کا بھی تعلق اسی علاقے سے جس سے عمران خان صاحب کا تعلق نا, اور دونوں کو بڑے اچھے کیپٹنز, دونوں کا کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے کہ دونوں تقریباً, لیکن وہ تھوڑا سا ذرا ان کا ٹیمپرامنٹ فرق تھا. آپ کا ٹیمپرامنٹ بالکل فرق ہے, جو نیازی فیملیز کے ساتھ ذرا جاتا نہیں ہے. دے آر مور ہائپر اگریسو اسرٹیو, آپ بڑے کول کام کمپوز ڈیفینسو. تو یہ آپ نے کوئی آپ کا لرن بیہیویئر ہے یہ, یا طبیعتاً ہی آپ ایسے ہیں؟ لیکن یہ میرے خیال میں آپ کا جو پورا ایک آپ کی لائف ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتے یہ ساری چیزیں. شاید یہ جو ٹیمپرامنٹ ہے فیملی وائز اگر آپ دیکھیں, میرے جو والد صاحب تھے وہ بہت زیادہ مطلب اسی طرح کول تھے, ڈسپلن بھی تھے, خاموش رہنے والے تھے, اور اپنی لائف کو بہت زیادہ ڈسپلن طریقے سے انہوں نے گزارا. تو یہ چیزیں شاید وہاں سے آٹومیٹکلی آئیں جو بچپن میں اور ایک زندگی میں دیکھا کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. عمران بھائی کا براٹ اپ ڈفرینٹ تھا, اور ظاہر ہے نیچر بھی ہوتی ہے ایک انسان کی, تو میرے خیال میں وہ نیچر بھی ریفلیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. اور پھر آپ کی پوری زندگی ہے کہ آپ کی کس قسم کے ایکسپیرینسز ہیں, آپ کس طرح آگے آئے ہیں, کیا آپ کی لائف ہے, اس کا بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. تو یہ آپ نے سیکھا یعنی زندگی میں کسی سٹیج پہ کہ تحمل سے, صبر سے, برداشت سے کام لینا ہے, یا بچپن سے ہی آپ ایسی طبیعت کے مالک بچے ہیں جو جھگڑتا نہیں ہے, جو جواب نہیں دیتا, جو الجھتا نہیں ہے, جو پریشان نہیں ہو جاتا, جو یہ ایسے نہیں کہتا ٹھہرو پھر تمہاری میں ایسی کی تیسی کہتا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بندہ زندگی کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے, اور میں نے بھی لائف کے ساتھ ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنس بہت دیکھے, بہت ایسی سچویشن سے گزرا, اور فائنلی آپ سیکھتے ہیں اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. آپ کے پاس ایکسپیرینسز آتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مطلب آپ ریئیکٹ کریں گے تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس کو آرام سے تحمل سے بیٹھ کے
سوچتے ہیں اور پھر آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں یا کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پروسیس ہے, تھرو آؤٹ یور لائف آپ اس کو سیکھتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے آپ کی ایک نیچر ہے جو آپ کی پرسنالٹی میں ہے, وہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. مسلسل ایک سیکھنے کا عمل ہے, اور آپ میرے خیال میں اس ایکسپیرینس سے ہی آ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں ایز اے ہیومن. بالکل صحیح. اچھا مصباح, بچپن میں شرارتی بچے تھے, امی ابو کو تنگ کیا ہوا ہے کبھی, انہیں روکنا ٹوکنا, محلے والوں کی شکایتیں آ رہی ہوں آپ کا بیٹا بڑا تنگ کر رہا ہے, آج کل لڑکیوں کے کالج کے باہر بہت ہوتا ہے, آج کل یہ بچہ جو ہے اس نے ہمیں ہماری کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے, مطلب 100 شکایتیں ہوتی ہیں نا لڑکے جب جوان ہو رہے ہوں تو بڑے. یہ آخری والی بات آپ کی ٹھیک ہے, شروع سے ہی مجھے جو یہ لڑکیوں کے کالج کے باہر اور یہ اس قسم کے کوئی شوق نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کھیلنے سے. اچھا. کہ میرے ہاتھ میں بیٹ ہوتا تھا, یا فٹ بال ہے, یا ہاکی ہے, یا ٹیبل ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کسی اور چیز کے سوچنے کا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک شرارت کی بات ہے تو میرے خیال میں نے اپنی زندگی کی ساری شرارتیں آپ کہیں گے کہ میٹرک ایف ایس سی اس سے پہلے جو کرنا تھا کر لی. ایکسٹریم تھی. اچھا. ایکسٹریم اینڈ تھا میرا کہ میں نے سب کچھ کر کے ہر قسم کا ایکسپیرینس لے لیا. اور شاید میرے خیال میں میرے جتنے بھی ریلیٹیو تھے یا محلے والے تھے یا بچے تھے بڑے تھے, وہ شاید مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھے اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس کے بعد میں جیسے ہی اس سے نکلا تو پھر ٹوٹلی میرا وہ جو بہیویئر تھا, جو ہر چیز, وہ بالکل چینج ہو گئی. یہ کیسے ہوا؟ ٹین ایج کرائسس نہیں آئے؟ کیونکہ عموماً جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ جب پہنچتے ہیں ٹین ایج میں, یعنی یہی جس ایج کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو وہ ذرا زیادہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں, ذرا زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, میری لائف میں بھی ہوئی, لیکن پھر میں کہوں گا کہ میری والدہ, کیونکہ میں 9th کلاس میں تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. اچھا. تو اس کے بعد میری والدہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیئر کی میری, اور ظاہر ایسی چیزیں آئیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ مانیٹر کیا, بہت زیادہ مجھے ہر ٹائم ان کی ایک نظر ہوتی تھی اور سارا کچھ, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو, اور میرے خیال میں وہ جو 2-3 سال تھے بڑے مشکل تھے ان کے لیے بھی میرے لیے بھی, لیکن ونس آپ اس اسٹیج سے نکلتے ہیں 1-2 سال میں, آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو آئی تھنک اس کے بعد پھر آپ رائٹ ٹریک پہ خود بخود چل پڑتے ہیں. لیکن مصباح یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ والد کا بڑا رول ہوتا ہے لڑکوں کی تربیت میں, اور جس ایج میں آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں والد کی سختی اور ان کی جو ڈر ہے اسی سے بندہ سیدھے ٹریک پہ رہتا ہے, والدہ کو تو عموماً فور گرانٹیڈ لیتا ہے. آپ نے کیسے نہیں اپنی والدہ کی بات کو نظر انداز کیا اور سوچا اماں کو تو میں آرام سے ٹریک کر سکتا ہوں نا, یہ کہہ کے اماں گراؤنڈ میں ان کو کیا پتا کہاں کون سی وہاں پہنچ جائیں گی, تو یہ آپ نہیں وہ پہنچ جاتی تھی. اچھا. وہ پہنچ جاتی تھی. اچھا. لیکن میرے خیال میں اس میں میری جو باقی فیملی ہے, یہ ایک میاں والی میں آپ کو ایسے سٹیز میں بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے, کیونکہ ہماری جو باقی فیملی تھی وہ قریب چھوٹے شہر میں, تو وہ مطلب انہوں نے میں بہت خیال رکھا. جو میرے چچا تھے یا جو میرے کزنس تھے بڑے, انہوں نے بہت زیادہ مطلب وہ ہر ٹائم نظر رکھتے تھے کہ جی کہاں جا رہا ہے, کیسے ہے پیچھے. تو میری والدہ بھی ان سے پوچھتی تھی اور وہ ہر ٹائم میرا پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. تو آئی تھنک وہ ساری جو فیملی سپورٹ تھی اس نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا مجھے, اور جو کچھ بھی میں آج ہوں میرے خیال میں اس میں ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن. بالکل صحیح. اچھا, زندگی کا سب سے جسے کہتے ہیں وہ پیچ جس کو آپ آج بھی یاد کر, جو آپ کو توڑ سکتا تھا, جس کا اگر آپ شکار ہو جاتے, زندگی میں ایسے پیچز آتے ہیں جس میں آپ جیت جاتے ہیں, حالات جیت جاتے ہیں. حالات جیت جائیں تو آپ جس جگہ پہ ہوتے ہیں اس جگہ پہ نہیں ہوتے, آپ جیت جائیں تو آپ پھر آگے چل جاتے ہیں. وہ کون سا ایسا حالات تھے, وہ کون سا ایسی جگہ تھی جہاں پر آپ کو میک یا بریک کے پروسیس سے گزرنا پڑا؟ کہ میرے لیے سب سے مشکل ٹائم جو تھا وہ جب میں لاسٹ ٹائم باہر ہوا ٹیم سے, 2007 میں میرا کم بیک ہوا. 2004 میں میرے خیال میں آخری میچ کھیلا اگینسٹ زمبابوے ون ڈے, اور اس کے بعد میں 3 سال کا کیریئر جو ہے میرا وہ آلموسٹ میں باہر رہا ہوں ٹیم سے. اور وہ ایج کا ایسا حصہ تھا کہ آفٹر آئی ایم ان دی 30s, تو وہ ایک سٹیج تھی کہ جب پہ میرے جو قریب دوست تھے اور بہت زیادہ قریبی جو ریلیٹیوز بھی تھے ان کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ اب پتہ نہیں فردر اس کا کیریئر ہے کہ نہیں ہے کرکٹ میں. وہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ شاید مجھے جو میرا پیشن تھا گیم کے لیے اس نے بچایا. کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنا ہے یا نہیں,
لیکن میری ہر ٹائم سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں چاہے جو بھی میچ کھیلا اس کو انجوائے کروں, اپنا 100% دوں اور بیسٹ پرفارمنس دوں, اور جو میرے اندر پوٹینشیل یا ہمت ہے یا جتنی میرے اندر طاقت ہے میں پوری لگاؤں اس میچ میں. آئی تھنک وہ 3 سال میں نے کافی رنز بھی کیے وداؤٹ اینی, جس کو کہتے ہیں نا کوئی لالچ کہ آپ کو جی یہ ملے گا ریوارڈ, یہ نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ریوارڈ ملنا ہے یا نہیں, لیکن وہ پھر بھی میں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو آئی تھنک وہ ایک مشکل ٹائم تھا میرے لیے. کیسے آپ مایوسی کا, بددلی کا, نا امیدی کا, ڈپریشن کا شکار نہیں ہو گئے جو بڑے ان حالات میں لگتا ہے کہ مطلب جینوئن سے لگتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آدمی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ پیشن بچاتا ہے, اور میرے خیال میں وہ جو اسپورٹس کے لیے کرکٹ کے لیے ایک پیشن تھا میرا, وہ بہت زیادہ, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کرکٹ لائف ہو جس کی, تو اس کے لیے کھیلنا کرکٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کو انجوائے کرنا, اس کی پرفارمنسز کو انجوائے کرنا, چاہے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا ہے, وہ انسان جو سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے کھیل کے, میرے خیال میں اس نے مجھے بچایا اور وہ مجھے لے کے آگے چلی. بالکل صحیح. اچھا میاں والی سے آنا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا عمران خان صاحب آئے, لیکن ان کی شخصیت اور طرح کی تھی. وہ کہتے تھے ٹیم میں یہ لڑکا چاہیے, یہ بندہ نہیں چاہیے, یہ ٹیم کھیلے گی میرے ساتھ تو میں میچ کھیلوں گا, یہ نہیں کھیلے گا. آپ اس طرح سے نہیں اتنا زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے, اور بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیم نہیں اس طرح ساتھ چل رہی مصباح کے جس طرح سے کہ چلنے کا حق ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے پہ ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میں بھی اسرٹ کروں, میں بھی کہوں یہ بندہ نہیں, یہ بندہ چاہیے, یہ بندہ نہیں چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے اپنے آس پاس کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں, سچویشن دیکھنی ہوتی ہے, اور اس کو ریسورسز دیکھنے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ نے پھر جو بھی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. عمران بھائی کی جو پوزیشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اس ٹائم پہ حالات کچھ اور تھے, اور انہوں نے اپنے اس کے مطابق بیسٹ کیا اس ٹائم. نو ڈاؤٹ وہ ان جیسا کپتان شاید پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آئے گا جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن میں نے اب دیکھنا ہے کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے, اور میرے آس پاس ریسورسز کیسے ہیں, لڑکے کیسے ہیں, ان سارے حالات کو اس طریقے سے میں نے چلانا ہے. اور ظاہر ہے انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اور میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں کسی کو کاپی کر لوں یا میں اس کو دیکھ کے اس طرح کا شروع ہو جاؤں. میری جو ایک اپنی جو تھنکنگ ہے یا میرا جو اپنا ایک طریقہ پرسنالٹی ہے, میں اس کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو ڈیل کروں, ہینڈل کروں معاملات کو. اور ظاہر ہے میں خود اس پروسیس سے گزروں ایز اے پلیئر کہ کیا کیا فیلنگز ہوتی ہیں پلیئرز کی, کس طرح آپ اس کو ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں جو کپتان کے یا سینئر پلیئرز کے یا بورڈ کے, اس کو کس طرح آپ لیتے ہیں ایز اے پلیئر, آپ کی اس پہ کیا سوچ پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا. تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے میں ضرور سوچوں کہ ہاں جی اس ٹائم پہ مجھے کیا کہنا چاہیے, کون سا ڈیسیجن لینا چاہیے جس کو کہ لوگ ایکسپٹ کریں. بالکل, بہت سارے کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, چند ہی شامل ہو سکیں گے. السلام علیکم مریم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. اور مصباح سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں آپ ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی کیجیے. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اتنے زیادہ آپ سیریس کیوں رہتے ہیں, مسکراتے کیوں نہیں؟ آپ کی اسمائل اتنی اچھی ہے, ہنسا کریں نا, ہنسا کریں نا. کیا وجہ کیا ہے جو آپ اتنے سیریس رہتے ہیں؟ ہاں, کیا وجہ ہے جو آپ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں؟ ویسے اگر وہ زیادہ مسکرائیں تو پھر آپ پوچھ لیں گی تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. باقی سنجیدہ ہیں آپ, کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں. یہ بات تو باقی ٹھیک ہے کہ میں سنجیدہ ہوں, بس اس چیز کو بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو آپ کی چینجز آتی ہے, سم ٹائم آپ کو خود بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ آپ اس طرح کے ہو گئے, اور اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے, آپ کے دوستوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے, آپ کی فیملی سب سے زیادہ میرے خیال میں اس چیز کو فیل کرتی ہے, اور سم ٹائم جو سارا غصہ ہے وہ ان پہ نکلتا ہے. بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ فیملی ہمیشہ سے جو ہے سارا پریشر ان پہ ہوتا ہے. اگر کچھ 19-20 ہو جائے میچ میں یا کچھ اور ہو جائے تو سارا غصہ جو گھر میں نکل جاتا ہے. تو کیسے نکالتے ہیں؟ کوئی چیزیں توڑتے ہیں, ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں؟ کوئی نہیں, یہ ایک نیچرل سا میرے خیال میں نیچرل سی چیز ہے کہ آپ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ چڑچڑے ہوتے ہیں, اور آپ ہر چیز کو اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اوور ریئیکٹ کرتے ہیں آپ چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی. تو بس کیا کریں, اب ہماری فیلڈ ایسی ہے اور اس قسم کی
جب آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جی میں کسی طرح ایبزارب کروں تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کا ریئیکشن آتا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس جگہ کا ہو وہیں پہ نکال دینا چاہیے تاکہ بےچارے وہ لوگ نہ اس کی زد میں آئیں جن کا قصور نہیں ہوتا. لیکن آپ جیسے لوگ جو برداشت کرتے ہیں پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی برداشت کرنا. اس جگہ پہ نکالیں تو جو ہماری پوزیشن ہے اس پہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ٹیم کو ہو جاتا ہے, پلیئرز کو ہوتا ہے, پاکستان کو ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو خود کو اس کا نقصان ہو جائے, چاہے چلیں آپ کی جو قریبی لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت نقصان ہو جائے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ ٹیم کو یا پاکستان کو تھوڑا بچا لیں تو بہتر. اچھا مصباح, لیکن آپ زندگی میں کیسے مطلب چل کرنے کے لیے, ریلیکس کرنے کے لیے, فن کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو پھر آپ کرتے ہیں جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کے علاوہ؟ موسٹلی جو میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے. اس میں شاید سعید کا بھی پروگرام کل میں دیکھ رہا تھا تو وہ بڑا اس نے کم بتایا کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے ٹیم میں. تو یہی ہوتا ہے, ٹیم میں مذاق ہوتے ہیں اور بڑا آپ بھی فلم نہیں دیکھتے, آپ بھی گانے نہیں سنتے؟ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں. موسٹلی تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم ٹریول میں ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا آن ٹور ہیں تو بیٹھ کے مطلب آپس میں کافی اچھی کمپنی ہوتی ہے اور مذاق چلتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سنا کسی کرکٹر کا کسی فلم سٹار کے ساتھ کوئی افیئر آ گیا, کسی جیسے ہم نے شعیب کا سنا ثانیہ کے ساتھ شادی ہوگی, تو کبھی آپ بھی سوچتے ہیں کسی سے ملتے ہیں کہ اچھا چلو, یا کوئی آپ کو اپروچ کرے؟ بہت کم ٹائم ملا زندگی میں. دیکھیں کرکٹ سے مسلسل کرکٹ ہو رہی ہے اور میرا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میری تو ابھی تک زندگی میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور پرائرٹی نہیں. میرے بارے میں ابھی تک یہی ہے میرے خیال میں, فیملی ہے اینڈ دین کرکٹ. اس کے علاوہ دوست ہیں, ان کے ساتھ ٹائم تھوڑا بہت گزار لیتا ہوں, ادروائز بہت کام ہے. اور میں جس سٹیج پہ ہوں میرے پاس تو ویسے ہی کوئی اور کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ہے ایز اے کیپٹن, اور اتنی رسپانسبلٹیز ہیں. اور صرف پاکستان ٹیم نہیں ہے, میں SNGPL سوئی ناردرن کا کیپٹن ہوں, اور موسٹلی جو مینجمنٹ ہے ٹیم ہے وہاں سے ادھر سے وہاں کھیلنا پڑتا ہے. پھر فیصل آباد ریجن ہے, وہاں سے میچز کھیلنے ہوتے ہیں, لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ٹیم کس طرح بنانی ہے, کیا کرنا ہے. تو اتنی زیادہ آپ کی وہ, اور پھر میڈیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ آپ کی انٹریکشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو ادھر بھی آپ کا ٹائم جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ ٹائم ہی نہیں ہے کسی اور چیز کا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریننگ اور کرکٹ پریکٹس کا ٹائم بڑی مشکل سے بچتا ہے. تو آپ کو ریگریٹ کرتے ہیں زندگی میں یہ اتنی ساری مصروفیات کیوں نہیں؟ مجھے دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں کرکٹ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ میرا سب کچھ کرکٹ ہے. جب کرکٹ کھیلتا ہوں یا گراؤنڈ میں ہوتا ہوں یا جم میں ہوں یا ٹریننگ کر رہا ہوں, وہ میری سب سے بڑی انجوائمنٹ ہے. وہ میرے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے, وہ میرا جو ٹائم ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے. اور اس کے بعد میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بس, مجھے گھر والے اگر کہتے ہیں, وائف کہتی ہے کہ کہیں جانا ہے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے گھر سے جو ہے نا مجھے اٹھنا نہ پڑے, میں گھر بس بیٹھا رہا ہوں. صحیح. تو خاصی تنگ ہوتی ہوں گی, وہ کہتی ہوں گی ہم مجھ سے پوچھ کے دیکھے کوئی کہ کتنا مشکل ہے. ہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ لوگ گھر میں, جب فیملی آپ کی وہ گھر میں رہ رہے کہ وہ فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں نکلنا ہے یا کہیں جائیں یا کہیں تھوڑا بہت آؤٹنگ کریں. تو ہم لوگ تو پہلے ہی اتنے زیادہ باہر ٹورز اور سارا کچھ گھوم پھر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مینٹلی بندہ تھکا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ جتنا ٹائم گزرا میرا گھر میں گزرا. بالکل صحیح. شادی والدہ کی پسند سے ہے اپنی؟ دیکھیں میری پسند بھی ہے اور میری فیملی کے, میری وائف جو ہے وہ میری کزن ہے, میرے ماموں کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب میری پسند بھی ہے اور میری والدہ کی بھی پسند ہے. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. Where did that go? Is that gone for 4? That's a beautiful hit. Moved inside the line of the ball and hit it very nicely towards square leg for 4. Misbah ul Haq heaved at the ready. Just a little jab. Is that it? That's it. Pakistan got it. What a victory. What a victory. تو یہ ایک شاندار قسم کی فتح, یعنی ہم نے دیکھا کہ آج تک نہیں ہوا ٹیسٹ میں چوتھی اننگز میں کسی نے 300 کا یا اس سے زیادہ کا ہدف چیز کیا ہو اور کامیابی کے ساتھ اسے پورا کر لیا ہو. یہ اعزاز بھی ہمارے اس کپتان کے حصے میں آیا. مصباح الحق سے ہماری گفتگو کا سلسلہ
اس گیم میں آپ کی ذرا اسٹریٹجی بھی فرق نظر آ رہی تھی, ذرا اگریسو پلے تھا, جو فرق ہے اس عموماً ڈیفینسو آپ کا جو ہے اسٹریٹجی رہتی ہے, کیا ایسا تھا یا ہمیں لگ رہا تھا؟ دیکھیں ایک تو مسٹ ون گیم تھا ہمارے لیے, ایسی سچویشن تھی کہ ہم ون ڈاؤن تھے سیریز میں اور ہمارے پاس آپشن نہیں تھی کوئی بھی اور, تو اس لحاظ سے ہمیں ضروری تھا ہمارے لیے جیتنا. یہ ڈیفر کرتا ہے سم ٹائمز آپ کی, جو اگر وہ سیریز کی پہلا اگر میچ ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں دونوں ٹیمیں تھوڑی سی سیف اس پہ ہوتی ہیں, آپ یہ نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم ون ڈاؤن ہو جائیں یا میچ کو خام خواہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, تو آپ کوشش کرتے ہیں پہلے کہ آپ اس کو میچ کو بنائیں اور پھر آپ اس کو جو ہے جیتنے کی طرف جائیں. اور یہ اس میں ایسی سچویشن تھی کہ ہمارے لیے مسٹ ون تھا, تو ظاہر ہے ہم نے اس کے مطابق یہ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ یا تو ہم یہ میچ ہاریں گے یا پھر جیتیں گے, تو ڈرا کا ذہن سے بالکل آپ نکال کے چلیں. اور اسی کو میرے خیال میں سب نے جتنے بھی پلیئرز تھے انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور پراپرلی اس چیز کو کھیلے, اور جس قسم کی پچ تھی وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ ڈیسیجن ہوگا, لیکن آئی تھنک پوری ٹیم نے جس طرح سے اس میں کھیلا اور ساری کمٹمنٹ شو کی, اور اسپیشلی جو لاسٹ اننگ تھی اس میں جس طریقے سے سرفراز کھیلا اور پھر اظہر علی اوپنرز جس طرح سے جا کے کھیلے, تھرو آؤٹ سب نے اچھا پرفارم کیا. اور ایک تو یہ جو چیز ہے کہ آپ میچ کی سچویشن دیکھ کے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے سیریز کی سچویشن دیکھ کے آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں, ورنہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں خواہ مخواہ اگریشن شو کر کے آپ اپنا وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ فائدہ اور نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اس پر کہتے ہیں فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, دو ہوتا ہے نا, ایک آپ وہ کام کریں جو لوگوں کے فائدے میں, انہیں نہیں پتا چلتا ہوتا کہ میرے فائدے میں, لیکن ہوتا ہے فار دا پیپل, پیپلز آپ پلیئر ہیں, آپ نے آئے 6 چوکے لگائے 2 باؤنڈریز ماری اور آپ تیسری بال پہ آؤٹ ہو کے پویلین میں چلے گئے, بجائے اس ٹیم کو آپ کی ضرورت تھی, آپ کی وکٹ وہاں پہ رکنی ضروری تھی, لیکن آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے کہا بس لوگوں میں ایک دفعہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی بلے بلے. آپ بھی تو یہ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں, آپ کیوں اتنا رک کے اور اتنا ڈیفینسو گیم کرتے ہیں, اور کیا چیزیں ہوتی ہیں, حالات کا تقاضا ہوتا ہے یا آپ کی طبیعت ایسی ہے, آپ اگریسو کھیلنا پسند نہیں کرتے یا اگریسو کھیل نہیں سکتے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں, میرا جتنی بھی کرکٹ لوگوں نے دیکھی ہے ریسنٹلی بھی ایون جس میں کہ انڈیا میں جو ہم T20 کھیلے ہیں یا لوکل T20 کھیلے ہیں یا جو بھی کرکٹ کھیلے ہیں, اس میں لوگوں کو پتا ہے کہ میں کس طرح اگریسو بھی کھیل سکتا ہوں یا کس طرح آ کے شاٹس بھی مار سکتا ہوں. بڑے سارے پلیئرز مار سکتے ہیں, شاٹ مارنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ رسک انوالو ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری ٹیم میں میرا رول کیا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹیم کے لیے, کسی بھی پلیئر کے لیے, کہ وہ اپنے رول میں فٹ ان ہو. یہ نہیں کہ آپ کی ٹیم میں آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے تھرو اننگ پوری بلڈ کر کے آپ نے پورے اوورز کھیلنے ہیں یا اس اننگ کو پورا اینکر کرنا ہے اور آپ جا کے ایسی ویسی ہٹ مار کے آؤٹ ہو جائیں تو پھر ٹیم لیٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی آپ اینڈ آف دا ڈے میچ ہار جاتے ہیں آپ اپنے چکر میں. تو ہر بندے کی ایک نیچر ہے, ہر بندے کی ایک نیچرل انسٹنکٹ, اس پہ میرے خیال میں اگر جو بندہ جو کام کر سکتا ہے اس کو وہ کام دینا چاہیے ٹیم میں اور اس کو اس قسم کا رول دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ جو مارنے والا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے روکنا ہے اور جو روک کے کھیل سکتا ہے آرام سے کھیل سکتا ہے اس کو آپ یہ رول دے دیں کہ بھائی تم نے جا کے گھمانی ہے. تو ٹیمیں ایسے ہی بنتی ہیں کہ آپ جو ایک پلیئر آپ کا بہتر رول پلے کر سکتا ہے اس کو اس کے مطابق اپنی ٹیم میں رول دیں. بالکل صحیح. اچھا آپ ایک سوال چھوڑتے ہوئے میں کالر کے سوال پہ جاؤں گی. ٹیم میں مستقل پوزیشن آپ کی بنی ہے جب آپ کیپٹن بنے, 39 ایئرز آف ایج, ماشاءاللہ, وہی جو آپ نے خود بتایا کہ ایک ایسا ٹائم جو پیک ٹائم تھا وہ آپ نے ٹیم سے باہر گزارا. کتنا ضروری ہے مصباح کے لیے کیپٹن رہنا اور کیسا آپ فیل کرتے ہیں آپ بینگ کیپٹن, یا پھر اگر ٹیم میں آپ کو الگ سے کیپٹن کے علاوہ کھیلنے کا موقع ملے, کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں, مصباح ایز پلیئر, مصباح ایز کیپٹن؟ ہمارے کالر بھی ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فلاحی کیسے ہو؟ اللہ کا شکر, آپ فرمائیے کوئٹہ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مصباح سے؟ السلام علیکم مصباح بھائی. وعلیکم السلام. کیسے جناب, طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور میں آپ کا فخر ہے کتنا بہترین کیپٹن عمران خان کے بعد اتنا بہترین کیپٹن پاکستان کو ملا, اور آپ کی اننگز دیکھتے ہیں اکثر
جب آپ پچ پہ آتے اننگز کھیلتے ہو تو پورا پاکستان کے جان جو ہے آپ کے ساتھ ایک ساتھ دھڑکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مصباح بھی آؤٹ ہو جائے اور اللہ نہ کرے، سب دعائیں کرے. اور آپ کی اتنی بہترین پرفارمنس پہ بہت خوشی ہوئی، کافی انجوائے کیا آپ کے پرفارمنس پہ، اور دعائیں کہ اللہ پاک مزید بھی آپ کو کامیابیاں دیں. اور آنے والے ورلڈ کپ کے لیے سر آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ بہت شکریہ محمد اکبر صاحب. ایشیا ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں، کیا پلاننگ اور کیا حالات؟ بہت شکریہ جناب. میرے خیال میں 2015 کے ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں. ایشیا کپ کی؟ اچھا، یہ ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں؟ ایشیا کپ ابھی ہے، انہوں نے میرا ورلڈ کپ کی بات کی ہے. ورلڈ کپ نیکسٹ ایئر ہے 2015. وہ T20 کا ورلڈ کپ نہ مکس کر رہے ہوں؟ نہیں، میرے خیال میں 2015 کے ورلڈ کپ کی بہت زیادہ لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے بڑا ایونٹ ہے، 4 سال کے بعد ہوتا ہے، تو اس پہ لوگوں کی بہت زیادہ نظر ہوتی ہے. لیکن کوشش ہماری یہی ہے کہ اس ٹیم کو جتنا بھی میچور یہ ٹیم ہو جائے اور جتنے ہمارے ینگسٹرز آئے ہیں ان کی پرفارمنس اور بہتر سے بہتر ہو. 2015 سے پہلے ایک نیٹڈ یونٹ بن جائے ہمارا، اور رولز اچھی طرح ڈیفائن ہو جائیں سارے پلیئرز کے. تو آپ اور وہ ایک جو آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے اس کو ابھی سے ذہن میں رکھ کے ہم لوگ کرکٹ کھیلیں. اور ہر پلیئر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ میں وہ جائے اور اچھا پرفارم کرے اور ٹیم جیتے، کیونکہ 92 میں ہم لوگ جیتے اور اس کے بعد سے ابھی تک. اور آپ کا کمپیریزن بھی عمران خان کے ساتھ مسلسل کیا رہا ہے، تو وہ کیپٹن تھے جب ہم جیتے تھے، اور اب اگر 2015 میں مصباح الحق کیپٹن ہوتے ہیں تو دونوں ایسے کیپٹن جن کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے خیال میں جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف وہ گیم ہوتی ہے، یا وہ میچ ہوتا ہے، یا وہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں اس میں بہتر سے بہتر پرفارم کریں اور جیتیں. ایز اے پلیئر آپ کی اپنی پرفارمنس اور ٹیم کا جیتنا بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی ورلڈ کپ ہر پلیئر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس میں جائے، اچھا پرفارم کرو، ٹیم جیتے. کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے 2009 کا جو T20 ورلڈ کپ ہم نے جیتا اس کا میں پارٹ تھا. اس سے آئی تھنک اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی کہ اب ایز اے ٹیم ورلڈ کپ جیتے. بالکل. ایک سوال میں نے چھوڑا تھا، اس کے بعد T20 پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ ایز کیپٹن، ایز پلیئر، ٹیم آپ نے بہت اچھا کھیلا ہے، ٹیم ہار گئی، وہ فیلنگز، اور آپ نے اچھا نہیں کھیلا لیکن ٹیم جیت گئی. ایز کیپٹن آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی کامیاب رہی، دونوں میں کیا ڈفرنس؟ دیکھیے، جو الٹیمیٹ چیز ہے جس کے لیے آپ کھیلتے ہیں، ٹیم جیتنی چاہیے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، چاہے آپ ایز اے پلیئر کھیل رہے ہیں، چاہے آپ ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہیں. اگر آپ جیتتے، آپ میچ نہیں جیتتے، تو میرے خیال میں آپ نے 100 بھی کیا ہو تو آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج کا دن یا آج کا میچ ضائع ہوا ہے ہمارا. لیکن اگر آپ نے 0 بھی کیا اور ٹیم جیتی ہو تو آپ کبھی نہیں سوچتے کہ یار میں نے 0 کیا ہے کچھ. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے میچ جیتا، ایز اے پلیئر بھی. اور میرے خیال میں میرے لیے جس طرح وہ آپ نے سوال کیا تھا کالر نے کہ ایز اے کیپٹن آپ یا ایز اے پلیئر، یہ میٹر نہیں کرتا. کپتان ہونا اپنے ملک کا، پاکستان کا، اٹس اے بگ آنر. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ مجھے مل گیا تو میں اب موج میں ہوں. یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہی ہوتا، آپ کی ہر چیز جو ہے، آپ کا سارا ٹائم، آپ کا ہر چیز، آپ کی سوچ، وہ سینچری بنائیں گے آپ؟ کوئی سینچری کو ٹارگٹ کیا ہے کبھی کہ سینچری بنا لوں؟ جی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں شاید کوئی وہ اللہ کو منظور ہے کہ میں کوئی اور ریکارڈ بنا دوں گا بغیر سینچری کے. موسٹ رنز، موسٹ 2013 میں آپ نے مطلب بیسٹ رنز تو ہیں آپ کے بغیر کسی سینچری کے. ہاں جی، کوشش میری یہی ہے. لیکن جب میں قریب پہنچتا ہوں تو میرے ساتھ والے کہتے ہیں کہ نہیں بننے دیں گے. ایوریج بھی اچھی ہے، اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے، کیپٹن بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. لوگوں میں آپ کی ایک فالوئنگ بھی اب آ کے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تنقید آپ کے اوپر بہت زیادہ میڈیا سے، ہم مختلف چینل سے، کچھ مخصوص لابیز کی طرف سے بہت زیادہ سنتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور ہاؤ یو ٹیک اس طرح کا کریٹیسزم جو آپ کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے بعض اوقات؟ نہیں جی، اگر کوئی فرق پڑتا تو میں جہاں نہ ہوتا، یہ پرفارمنسز نہ ہوتی. جو بھی کوئی بات کرتا ہے وہ اپنے ضعف کے مطابق کرتا ہے، اور لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی کون کس طریقے سے بات کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیا اینگل ہے یا کیا سوچ ہے. میرے خیال میں اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد اور اتنی لائف گزارنے کے بعد آپ کو خود آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں کیا چیز صحیح کر رہا ہوں، کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور اگر اس چیز کو کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں اور لیتے ہیں، ہاں یہ صحیح بات ہو رہی. لیکن
کوئی اگر اس کے علاوہ بات کرتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ بات کر رہا ہے. اور اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا یا پلیئرز کا جو کیریکٹر ہے یا اس چیزوں پہ بات کرنا, آئی تھنک یہ ہماری کرکٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور اس سے جو ہے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کریں گے, کل کو وہ آگے کوئی ایسی بات کر دے گا تو وہ بڑا عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے. آپ ریسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی, اور جو غلطی ہوتی ہے اس کو بے شک آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن آج میرے ساتھ ہیں مصباح الحق, ہمارے مہمان. اس پر کوئی ایسا ڈیسیجن جسے ریگریٹ کیا ہو, جس پہ افسوس ہوتا ہو کہ یہ نہ کیا ہوتا؟ نہیں ہے اتنا جس پہ سوچنا پڑے, اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. اچھا, کبھی کوئی سی چیز پہ پچھتاوا ویسے سوچتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایز سچ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اتنا بڑا کہ ہاں جی میں نے زندگی میں یہ چیز کیوں کی. چھوٹے موٹے ڈیسیجنز تو آپ کے ہو جاتے ہیں, ہر میچ میں ہو جاتے ہیں. ویسے زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں, اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا ایسا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی کو بہت کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جس کو. اچھا, آپ کے نزدیک کیا تینوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ مضبوط دل کا مالک ہونا, مضبوط اعصاب کا مالک ہونا, یا مضبوط ذہن کا مالک ہونا, ایک اچھے کیپٹن کے لیے اور ایک انسان کے لیے؟ میرے خیال میں تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اس کے بغیر آپ بیلنس نہیں کر سکتے اپنی زندگی کو یا اپنی پرسنالٹی کو. آپ میں کیا زیادہ اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں, اعصاب دل وہ بات تو ایک ہی ہے. جس کے اعصاب مضبوط ہیں وہی اس کو ان سچویشنز کو ہینڈل کر سکتا ہے. دکھ ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں کوئی ایسی بات یا کچھ ایسی جو آپ کو لگے جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, یا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے جب بھی کوئی غلط بات, کوئی بھی انسان یہ ایک نیچر ہے, اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز کوئی بات ہوگی جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو سن کے آپ کو افسوس ہوگا. اچھا, جب آپ جیتتے ہیں اور کوئی بڑی شاندار سی وکٹری ہوتی ہے, دل چاہتا ہے آپ کو اس وقت چیخے مارنے کو یا وہ کرنے کو, یا آپ کا دل ہی نہیں چاہتا؟ ہائپر چاہتا ہے, بالکل کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سے بڑی تو آپ کے لیے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. آپ پورا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. سیلیبریٹ بھی بڑا کمپوز کرتے ہیں نا آپ. اس وقت بھی جو کالر کہہ رہی تھی مشکل سے مسکراتے ہیں بس. ہاں دیکھیں, بات وہی ہے کہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں, آپ کو ایسے خوش بھی ہوتے ہیں آپ, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے آپ کو وہ چیز جو ہے وہ وکٹری دی, یا اس مقام پہ آپ کو اسے صحیح. اچھا, پوری قوم آج کل ویلنٹائن کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. کل ویلنٹائن ڈے ہے, آفت آئی ہوئی ہے کہ جی ویلنٹائن ڈے. ذرا بتا دیجئے آپ کی زندگی میں کتنا اہم رہا یہ ویلنٹائن ڈیز اور ویلنٹائن اور یہ سب چیزیں, اور کیا یہ واقعی ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں, یہ تو بس آپ جس چیز کو جس طرح لیں وہی ہے. سنی سنائی باتوں پہ آپ چلتے ہیں کہ یہ ڈے ہو گیا وہ ڈے ہو گیا, جس کی ہماری ویسے ہمارے کلچر میں اگر ہم وہ سوچیں تو میرے خیال میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا آپ نے پھول دیے کسی کو ویلنٹائن ڈے؟ ویلنٹائنس ڈے